السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے پازیٹیو نہیں سوچتے، بچے کریٹیو تھنکنگ نہیں کرتے، بچے بڑا انسان بننے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں رکھتے، بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ ان سے جب کوئی سوال پوچھا جائے، کوئی عام جنرل نالج کا بھی کوئی کویسچن پوچھا جائے تو یہ جواب نہیں دے پاتے۔ کسی جگہ پر خیالات کا اظہار کرنا پڑے، کوئی فی البدیہہ گفتگو کرنی پڑے تو یہ ایسا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کو ہر قسم کی چھوٹی موٹی گفتگو بھی یاد کروانی پڑتی ہے۔ یہ کوئی تحریر نہیں کر سکتے، انہوں نے آج تک کوئی کریٹیو مضمون نہیں لکھا۔ یہ اپنے خیالات کو نہ تو بول کر نہ ہی لکھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں کبھی کوئی منفرد اور کوئی نیو آئیڈیا نہیں ملا۔ جب والدین یہ سوال کرتے ہیں اور تعصب کا اظہار کرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، تو میرا ان کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے، اور آپ کے ان تمام سوالات کا خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ آپ کے بچے ذہنی، شعوری اور خیالات کی سطح پر غریب ہیں، وہ خیالات کی غربت کا شکار ہیں۔ جی ہاں، خیالات کی بھی غربت ہوتی ہے، اور آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ ہمارے بچے خیالات کی غربت کا شکار ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان دنیا میں سوائے انبیاء کے پیدائشی طور پر غیر معمولی نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ۔ دنیا میں ہر بڑا انسان ہمیشہ اپنے سے پہلے کامیاب انسانوں سے سیکھ کر ہی بڑائی حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا کہ وہ اپنے سے پہلے کامیاب انسانوں سے کچھ سیکھ سکیں؟ کیا آپ نے انہیں کتاب بینی کا عادی بنایا؟ آپ کہتے ہیں کہ بچے پازیٹیو تھنکنگ نہیں کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ تو انہیں کتاب نے دینی تھی، کیا آپ نے ان کو کتاب دی؟ بچے کچھ کریٹیو نہیں سوچتے، کچھ نیا نہیں سوچتے، تو کچھ نیا کرنے اور نیا سوچنے پر اللہ کی توفیق سے انہیں کتاب نے مجبور کرنا تھا۔ بچے بڑا انسان بننے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں رکھتے، تو یہ پلاننگ تو انہیں کتاب نے دینی تھی۔ بچے کانفیڈنٹ نہیں ہیں، بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے، بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے، تو سچ اور جھوٹ کا فرق جاننے کا ذریعہ کیا ہے بچوں کے پاس؟ سچائی پر ڈٹ جانا اور جھوٹ کو جھوٹ مان لینے سے ہی تو کانفیڈنس آنا تھا، اور یہ کانفیڈنس انہیں حق اور سچ کی جدوجہد میں زندگیاں تج کرنے والے کچھ مشاہیر کی زندگیوں کی سٹڈی سے تو ملنا تھا۔ ان کا نالج لیول نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ عام اور معمولی سے سوالات کا جواب بھی نہیں دے پاتے، تو یہ جواب انہیں وراثت میں تو نہیں ملنے تھے نا۔ کیا فارغ اوقات میں کبھی سائنس کی کتاب، کبھی تاریخ کے واقعات، کبھی قیام پاکستان سے متعلقہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے؟ یہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر چند لمحوں کے لیے بھی فی البدیہہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو کیا آپ نے ان کو ماضی کے کچھ عظیم الشان مقررین کے احوال پڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے؟ یہ منفرد آئیڈیاز کہاں سے لائیں؟ کیا انہیں یہ منفرد آئیڈیاز ٹک ٹاک اور فحش ویڈیوز بنانے اور دیکھنے سے ملنے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے بچے کی فکری، ذہنی، شعوری، ادبی، تخلیقی اور ایجاداتی یعنی انوویشن کی پیاس تو کتاب نے بجھانی ہے، اور اس کتاب سے مراد سلیبس یا نصاب کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی NTS کو پاس کرنے کے لیے وضع کی گئی کوئی کمرشل کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو انسانوں کی آج تک کی موجود تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو سائنس، تاریخ، ادب، مذہب یا سیاست کے میدان میں عظیم کہلایا ہو اور اس کی زندگی مطالعہ سے خالی ہو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ مطالعہ اور کتاب بینی انسان کی فطرت میں شامل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کتاب دے کر نہ بھیجتے۔ انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی دعوت کسی نہ کسی صورت میں کتابوں میں موجود ہے، اور اس کائنات کا عظیم ترین انسان بھی اس کائنات کی عظیم ترین کتاب لے کر ہی اترا تھا، جس کی صداقت اور جس میں بیان کیے گئے حقائق اور وعظ و نصیحت کی سچائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہتی دنیا تک چیلنج کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی انسان اس کی صداقت اور اس کی عظمت پر شک کرتا ہے اور شک میں مبتلا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک کتاب، کوئی ایک صورت، بلکہ کوئی ایک ایسی آیت ہی لکھ کر لے آؤ۔
بچے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیونکہ ہم نے ان کو کتاب کا شوق ہی نہیں دیا۔ ہم نے ان کو کتاب پڑھنے کے مزے سے اور مطالعے کا جو ایک لطف ہے، ہم نے اس سے دوبالا ہونے کی مہارت بچوں کو دی ہی نہیں ہے۔ اور بحیثیت استاد ہمیں والدین سے سب سے زیادہ جو شکایت سننے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جی دیکھیں بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، بچے ہماری نصیحت کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اب بچے ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم ان کو نصیحت کرنے لگتے ہیں تو یہ بچے ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پاس بلائیں یا ہم ان کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھنا چاہیں اور انہیں ہم کوئی بات سمجھانا چاہیں تو بچے ہم سے دور جانے کے لیے اور بچے ہمارے قریب نہ آنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں اور ہمارے پاس بیٹھنا یا ہمیں اپنے پاس بیٹھنے دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بچے کسی عالم دین کا درس وعظ و نصیحت بھی سننے سے کتراتے ہیں اور اساتذہ کی بھی کم ہی سنتے ہیں۔ ہم اپنے کسی رشتہ دار، کسی دوست کی یہ محنت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھا دیجئے، ان میں یہ کمی ہے۔ ہم شرمندگی کا بھی سامنا کرتے ہیں لیکن ہم مجبور ہو کر کسی دوست رشتہ دار کی بھی یہ محنت کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بچوں کو جب ہمارے کہنے پر سمجھانا شروع کرتے ہیں، کوئی وعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں تو بچوں کو جو ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کی طرف سے یا ان کی طرف سے کچھ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بچے ان کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب وقت کی ضرورت کیا ہے کہ بچوں کو کوئی ایسا ناصح چاہیے، کچھ ایسا ایڈوائزر چاہیے، کوئی ایسا کونسلر چاہیے جس سے بچے کچھ سیکھیں بھی، جو بچوں کو کوئی نصیحت بھی کر سکے کامیاب انداز میں اور بچوں کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ ہمیں کوئی سمجھایا جا رہا ہے اور بچے اسے اوائڈ بھی نہ کریں۔ تو ایسا خاموش ایڈوائزر، ایسا غیر محسوس انداز میں ان کو نصیحت کرنے والا کونسلر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کتاب۔ آپ بچوں کے سرہانے کوئی کتاب رکھ دیجئے، آپ گھر کی الماری میں کتابیں لا کے رکھ دیجئے، آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ گفٹس میں بکس دینا شروع کر دیجئے۔ آپ ایسی بکس اپنے بجائے کسی رشتہ دار اور دوست کو یہ کہنے کہ وہ آپ کے بچوں کو سمجھائیں، اگر وہ ایسا کر سکیں تو بھی یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کی بجائے ان کو ایک کتاب دے دیں، آپ اپنی طرف سے یہ میرے بچے کو یہ کتاب گفٹ کر دیں، آپ بچوں کے دوستوں کو بکس گفٹ میں دینا شروع کر دیں، وہی بکس کبھی گفٹس میں آپ کے بچوں کو بھی لوٹنا شروع ہو جائیں گی اور بچے جب یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے ان بکس سے بڑا کوئی خاموش ایڈوائزر اور خاموش نصیحت کرنے والا نہیں ہے۔ بچے سے نصیحت حاصل بھی کریں گے، میسج بھی اڈاپٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اسے اوائڈ بھی نہیں کریں گے، بشرطے کہ آپ ان کے اندر بچپن سے ہی کتب بینی کا، مطالعہ کا اور خاص طور پر کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق آپ ان کے اندر ذوق پیدا کر دیں۔ بچوں کے ہاتھ میں آپ کتاب دے دیں، یہ کتاب ان کو اپنے شاندار ماضی سے بھی جوڑے گی، یہ کتاب ان کو نئے آئیڈیاز سے بھی نوازے گی، یہ کتاب اور مطالعہ ان کو خیالات کی غربت سے بھی نکالے گا۔ یہ جب کبھی فارغ وقت میں بیٹھیں گے تو بجائے نیگیٹو سوچنے کے ان کتابوں سے حاصل کیا ہوا اور غیر محسوس انداز میں حاصل کی گئی نصیحتیں اور پازیٹیو میسیجز ان کو کچھ نیا اور پازیٹیو سوچنے پر مجبور بھی کریں گے اور کتاب کا مطالعہ ان کو ایک تابناک مستقبل کے لیے تیار بھی کرے گی اور کتابوں کا یہی مطالعہ انشاءاللہ تعالی ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کے لیے بھی ممید اور معاون ثابت ہوگا اور یہ مطالعہ ان کو اپنے اللہ اور اپنے پیغمبر سے بھی ان کے بھی قریب ہونے کا یہ موقع فراہم کرے گی اور ایک بہت بڑی موٹیویشن ثابت ہوگی۔ اپنے بچوں کو خیالات کی غربت سے نکالیے، انہیں لائبریری کی دنیا میں آباد کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔